الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ساتھی اور دوست عبدالسلام میرواہی۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے ذی الحج کے مہینے کی، ذی الحج کے 10 دنوں کی اور عید الاضحیٰ کی۔ 10 دن تو چل رہے ہیں، ان دنوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ادب کریں اور لحاظ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی 4 مہینوں کو مکرم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو فضیلت بخشی ہے، 4 مہینوں کو بہت بڑا محترم بنایا ہے۔ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، ان 4 مہینوں میں ہم کوشش کریں نیک کام کرنے کی۔ ان 4 مہینوں میں ہم بہتر کام کریں، کسی کو فائدہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم گناہوں سے دور رہیں، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور اگر ہم صدقہ خیرات نہیں نکال سکتے ہیں، کوشش کریں کسی کو فائدہ پہنچائے، وہ پیسے کی صورت میں نہ ہو، کسی کی ہیلپ کر دیں۔ کسی کو ہم راستہ کراس کروا سکتے ہیں، ہم چرندوں پرندوں کو کھانا ڈال سکتے ہیں، دانہ ڈال سکتے ہیں، باجرہ ڈال سکتے ہیں، جانوروں کو پانی دے سکتے ہیں، پودوں کو پانی دے سکتے ہیں، یہ بھی اچھے کام ہیں۔ تو کوشش کرنا چاہیے ان 4 مہینوں کو ہم ادب کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ گزاریں اور دوسروں کے ساتھ بہتر معاملات سے زندگی گزاریں۔ اگر ہم ان 4 مہینوں کی ادب کریں گے، لحاظ کریں، ان 4 مہینوں کی حرمت کو قائم رکھیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کی برکتیں باقی 8 مہینوں میں ان کی برکتوں سے ہمیں نواز دیں گے۔ ہم دوستو برکت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، برکت کو نہ چھو سکتے ہیں، ہم برکت کو نہ آبزرو کر سکتے ہیں، برکت کو فیل کر سکتے ہیں، برکت کو ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں۔ برکت ایک سافٹ چیز ہے جسے ہم فیل کر سکتے ہیں، ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ دوستو، عید الاضحیٰ آپ کو بھی عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ اٹ از سون کمنگ، سو 1-2 دن ہے عید میں، تو ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید کے موقع پر غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو عید کے دن غریبوں کا خیال رکھنا ایک اہم اور بابرکت عمل ہے۔ عید کی قربانی کی گوشت رشتہ داروں، ہمسایوں اور مستحق افراد میں بانٹنا ایک اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اگر ہم ان کو یاد کریں گے، ان کو اس دن میں، تو ان کے دل، یہ عمل ان کے دل کو خوش کرتا ہے۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ عید کی اصل روح تو یہی ہے کہ ہم سب کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، سب کے ساتھ خوشیاں بانٹی جائیں۔ اور نیکسٹ ہے کہ ہم کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور جو میں لے کر آیا ہوں اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ والا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ جانور میں عیب نہیں ہے۔ کوشش کرتے ہیں ہم بہتر سے بہتر، دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن میں بھی آ جاتے ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں کہ یہ جانور بہتر ہے، اچھا ہے، اس میں یہ عیب نہیں ہے۔ لیکن خود اپنی ذات میں دیکھیں، اپنی وجود پر نظر ڈالیں
کہ ہم بے عیب ہیں کیا؟ ضرور دوست کمنٹ میں بتائیں کیا